بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ بھی دنیا کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فلائی نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے کے کیس میں عبوری ضمانت منظور کر لی گئی۔ عمران خان کی جانب سے وارنٹ گرفتاری کی منسوخی کے لیے درخواست ڈاکٹر بابر اعوان کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو 10,000 کے مشلقے جمع کرانے اور عدالت کا عمران خان کو متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ عمران خان کی درخواست ضمانت پر سماعت کے لیے بینچ تشکیل دیا گیا، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے سماعت کی۔ گزشتہ روز خاتون جج کو دھمکی سے متعلق کیس میں عمران خان کی وارنٹ گرفتاری ہوئے تھے، جس کے فوری بعد ملک کے مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے احتجاج کیا گیا، جبکہ پارٹی رہنماؤں نے عمران خان کو ریڈ لائن قرار دیتے ہوئے حکومت کو ان کی گرفتاری سے باز رہنے کا مشورہ دیا۔ تاہم اب اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آج چھٹی کے روز بھی کھل گئی ہے اور ہائی کورٹ ڈائری برانچ کا عملہ عدالت پہنچ گیا ہے۔ ڈائری برانچ کے اسٹیٹ رجسٹرار اسد خان ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں اور ذرائع کا بتانا ہے کہ عمران خان نے قبل از گرفتاری ضمانت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ لاہور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے تحریک انصاف کے رہنما ہمایون اختر خان نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے ہموار ملکی سیاست، صورتحال اور فلاح عامہ کی پروگراموں پر بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ہماری سیاست کا محور عام آدمی کے حالات میں بہتری لانا ہے۔ ہمیشہ غریب کو ریلیف دینے کے لیے خلوص نیت سے کام کیا۔ ایسے کام کر رہے ہیں جو عوام میرے پہلے دور کی طرح یاد رکھے۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی طرح انتقامی سیاست کبھی نہیں کی۔ ہم نے ہمیشہ مثبت سیاست روایات قائم کی ہیں۔ ون مین شو کی بجائے پوری ٹیم کو ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما ہمایون اختر خان کا کہنا تھا کہ آپ کا سابقہ دور پنجاب کی تاریخ کا ریکارڈ ترقی کا دور تھا۔ اب بھی مختصر مدت میں آپ نے فلاح عامہ کے لیے شاندار اقدامات کیے ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما منصور وسان نے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے نئی پیش گوئی کی ہے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے منصور وسان کا کہنا تھا کہ اکتوبر اور نومبر بڑے خطرناک ہیں۔ ملک میں نئے الیکشن 2023 میں ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن 1 سال کے لیے آگے چلے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں جب بھی الیکشن ہو فری اینڈ فیئر ہو اور حکومت کی مدت بھی پوری ہو۔ منصور وسان کا کہنا تھا کہ اب پرانے چہرے آرام کریں گے اور نئے چہرے جیلوں میں جائیں گے، کچھ خیرپور جیل میں بھی آئیں گے، ان کی خدمت میں کروں گا۔ رہنما پیپل پارٹی نے کہا کہ ملک میں اب بہت سارے راز بھی فاش ہوں گے، حکومت بھی متحرک ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ بھی متحرک ہوگی۔ منصور وسان کا کہنا تھا میں پہلے ہی کہتا تھا بہت سی آڈیوز اور ویڈیو لیک ہوں گی جو سب دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان نے چین کے خلاف مل کر کام کرنے کا عزم کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق تینوں ملکوں کے وزرائے دفاع نے فوجی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ابنائے تائیوان اور خطے میں چین کے بڑھتے جارحانہ رویے پر تشویش ہے۔ آسٹریلین وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ہمارا مفاد خطے میں عالمی قوانین برقرار رکھنے میں ہے۔ چین دنیا کو اس انداز میں ڈالنا چاہتا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سینٹ نے بین الاقوامی تجارت کے فروغ کے لیے ایکسپورٹ امپورٹ بینک آف پاکستان کے قیام کے بل کی منظوری دے دی۔ وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے ایکسپورٹ امپورٹ بینک آف پاکستان بل کی تحریک پیش کی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجیانی نے بل شوکوار منظوری کے لیے ایوان میں پیش کیا، جس کی ایوان نے منظوری دے دی۔
واضح رہے کہ ایکسپورٹ امپورٹ بینک آف پاکستان بل 9 جون 2022 کو قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو چکا ہے۔ سینٹ نے بین الاقوامی تجارت کے فروغ کے لیے ایکسپورٹ امپورٹ بینک آف پاکستان کے قیام کے بل کی منظوری دے دی۔